شہداء کربلا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، بواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کا تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ اب جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں مالک ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے۔ اس تمام عشرہ محرم الحرام میں جن خطبہ واعظین ذاکرین نے ذکر حسین کیا ہے، تمام سامعین جنہوں نے ذکر حسین سنا ہے، وہ تمام بانیان جنہوں نے جہاں پر بھی صف عزائے حسین بچھائی ہے، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مالک ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو مادر حسین خاتون جنت ہمیں معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ مالک کائنات ذکر حسین کو ہمارے لیے قبر میں نور اور توشہ آخرت قرار فرمائے، اور ہم اس ذکر کے صدقے میں یہی سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ذکر کے صدقے میں ہمیں قیامت کے دن سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قبر میں ان کے قدموں میں بلند مقام نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے گا۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کریں۔ اذان گرامی، صاحب نظیر وقار محبان اہل بیت علیہ السلام، جیسے کہ شب عاشور ہے، اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے کہا نبی خواہش سے نہیں بولتا،
وحی الہی کے تحت بولتا ہے۔ اب نبی نے آب وحی سے تلی ہوئی زبان سے جو مولا حسین کا تعارف کروایا، دو چیزیں بیان کی۔ پہلا جملہ ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، کہ جو تعارف نبی نے مولا حسین کا کروایا، پہلا تعارف ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ہدایت دیکھیں، جو اصل زندگی کی روح ہے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت ہے تو زندگی کی روح ہے، اگر ہدایت نہیں تو وہ چلتا پھرتا مردار ہوتا ہے۔ اور نبی نے تشبیہ مولا حسین کو کس سے دی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ نے یہ بارہا دفعہ حدیث سنی ہوگی، تھوڑا سا غور کریں گے۔ نبی نے جو تشبیہ دی مولا حسین کو، وہ کس سے؟ چراغ سے دی ہے۔ حالانکہ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے ان الحسین شمس الہدا، حسین ہدایت کا آفتاب ہے۔ نبی مولا حسین کو سورج سے تشبیہ دے دیتے، یہ کہہ دیتے ان الحسین قمر الہدا، حسین ہدایت کا مہتاب ہے، چاند ہے۔ نبی نے مولا حسین کو سورج سے تشبیہ نہیں دی، چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ جو بظاہر چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے، کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کہ یا رسول اللہ، آپ مولا حسین کو کسی بڑے روشنی کے استعارے سے تشبیہ دیتے، آپ یہ کہتے حسین ہدایت کا سورج ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جو چھوٹا سا چراغ ہے آپ نے اس سے تشبیہ دے دی، آپ نے سورج سے تشبیہ نہیں دی، چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ عجب نہیں کہ نبی فرمائے میں نے اس لیے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے، سورج اور چاند نہیں کہا، کہ کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جاتا ہے جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہوتے ہیں، وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں نہ چاند کی روشنی پہنچنی ہے۔ اگر اس اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کرنی ہو، لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ۔ اور کہا میں نے حسین کو سورج سے تشبیہ نہیں دی، چاند سے تشبیہ نہیں دی، میں نے حسین کو چراغ سے تشبیہ دی ہے، کہ میں دنیا کو سمجھانا چاہتا تھا جب ساری انسانیت یزیدیت کی کالی کوٹھڑی میں بند ہو جائے، وہاں نہ شمس رسالت کی کرنیں پہنچے نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے، تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے۔ کہ جب انسانیت یزیدیت کی کالی کوٹھڑی میں بند ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے وہاں نہ شمس رسالت کی کرنیں پہنچ رہی ہیں نہ قمر امامت کی روشنی پہنچتی ہے، تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے۔ دوسری وجہ، نبی نے مولا حسین کو سورج چاند سے تشبیہ نہیں دی، کیوں چراغ سے تشبیہ دی ہے؟ سورج جتنا بڑا صحیح، آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلا سکتے۔ جن کا ذہن بیدار ہے وہ توجہ کریں کہ سورج جتنا بڑا صحیح، آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلا سکتے۔ چاند جتنا روشن صحیح، آپ ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں جلا سکتے۔ چراغ کا کمال یہ ہوتا ہے، ایک چراغ ہوتا ہے، ہزار چراغ جل جاتا ہے۔ نبی نے کیوں کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ یہ نہیں کہا حسین ہدایت کا آفتاب ہے یا حسین ہدایت کا مہتاب ہے۔ نبی نے کہا اس لیے چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میرے سامنے سارے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، آپ نے یہ جملہ محفوظ کرنا ہے۔ نبی نے کیوں کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ کہ سورج سے سورج نہیں جلایا جا سکتا، چاند سے چاند روشن نہیں ہوتا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، کہ حسین حسین بناتا ہے۔ شاید آپ کے سنوں سے جملہ گزر گیا بات سے، میں نے کہا حسین حسین بناتا ہے۔
چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ نبی نبی نہیں بناتا، نبی مسلمان بناتا ہے۔ امام امام نہیں بناتا، امام صاحب ایمان بناتا ہے۔ میں نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ حسین حسین بناتا ہے۔ دلیل کیا ہے حسین حسین بناتا ہے؟ شب عاشور چراغ جل رہا تھا، مولا نے کہا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کوئی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ مولا نے کہا تم سوچ رہے ہوگے چراغ جل رہا ہے، جو بندہ اٹھے گا لوگ ایک ایک بندے کا چہرہ پہچان لیں گے۔ مولا نے چراغ بجھا دیا۔ مولا نے کہا اچھا اب رات کی تاریکی ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جاؤ جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب بھی کوئی نہیں گیا۔ اب عزیزو حسین حسین بناتا ہے۔ پہلے چراغ جل رہا تھا، ایک حسین بیٹھا تھا۔ اب جو حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا 72 حسین تھا۔ اب 72 حسین ہمیں نظر آئے۔ ایک چراغ سے 72 چراغ جل رہا تھا۔ نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور پھر دوسرا جملہ کہا وَالسَّفِينَةُ النِّجَاةِ، نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں، نجات کے سفینے کو حسین کہتے ہیں۔ اب میرا کوئی دوست کہے کیا دلیل ہے حسین نجات کا سفینہ ہے، کیا دلیل ہے حسین نجات کی کشتی ہے؟ 3 شعبان میرا مولا حسین عالم انوار چھوڑ کے عالم دنیا میں آئے۔ 3 شعبان دنیا میں پہلا دن، اور 10 محرم میرے مولا یہ عالم فنا چھوڑ کے عالم انوار میں واپس چلے گئے۔ 10 محرم میرے مولا کا اس عالم فنا میں آخری دن، 3 شعبان دنیا میں پہلا دن، 10 محرم آخری دن۔ نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ کیا دلیل ہے حسین کشتی نجات ہے؟ 3 شعبان دنیا میں پہلا دن، 10 محرم آخری دن۔ حسین کشتی نجات تھا۔ 3 شعبان کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم تھا، 10 محرم کو بھی دروازے پہ مجرم تھا۔ 3 شعبان کو بھی کشتی نجات پہ مجرم تھا، 10 محرم کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم تھا۔ جو 3 شعبان کو آیا وہ عرش کا مجرم تھا، جو 10 محرم کو آیا وہ فرش کا مجرم تھا۔ جو 3 شعبان کو آیا وہ فطرس تھا، جو 10 محرم کو آیا وہ حر تھا۔ اب حسین کشتی نجات تھا، جو 3 شعبان کو آیا اس فطرس کو بالوں پر عطا کیے، جو 10 محرم کو آیا وہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ یہ حسین کشتی نجات تھا۔ اور قبلہ وہ جو 3 شعبان کو آیا تھا، اس نے ہمیں سمجھایا اگر تمہیں بھی نجات چاہیے تو در حسین پہ آیا کرو۔ آپ جا بجا دیکھ رہے ہو حسین کی شبیہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہو حسین کی علی اصغر کے گہوارے ہیں، آپ جا بجا دیکھ رہے ہو علم کی شبیہ ہے، اور قبلہ جا بجا دیکھ رہے ہو لوگ اپنی منت حسین کے در سے پوری کروا رہے ہیں۔ اور قبلہ ہم نے یہ وہی سنا ہے، یہی دیکھا ہے کہ جو 3 شعبان کو حسین کے در پہ مجرم آ رہا تھا، اس نے ہمیں سکھایا ہے حسین کے در سے مانگو۔ اور اگر کوئی کہے نا حسین کے در سے مانگنا شرک ہوتا ہے، اسے میں 4 مصروں میں کہتا ہوں کہ وہ جو 3 شعبان کو حسین کے در پہ آیا تھا، ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں سمیٹے حقیقتوں کی سہار لے گیا، جسے اردو سمجھ آتی ہے ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں سمیٹے حقیقتوں کی سہار لے گیا۔ گر ان کی مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے گیا۔ گر ان کی مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے گیا۔ اور قبلہ یہاں دیکھیے حسین کشتی نجات تھا۔ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے حسین کے بدن سے مس کرو، نبی نے کہا نہیں، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کرو، جو نبی کہیں وہ سنت ہوتا ہے، جو نبی کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے، جو نبی کے سامنے کیا جائے نبی خاموش رہ کے تائید کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، ایک قول نبی ہے، دوسرا فعل نبی ہے، تیسرا تقریر نبی ہے۔ اگر نبی کہتے
حسین کے بدن سے مس کرو تو سنت یہ بننا تھا، حسین کے بدن سے شفا لینا سنت رسول ہوتا ہے۔ نبی نے کہا حسین کے بدن سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کرو تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جو شے حسین سے منسوب ہو اس سے شفا لینا سنت رسول ہوتا ہے۔ جو شے حسین سے منسوب ہو، حسین سے گہوارہ منسوب ہو جائے، حسین کا تابوت ہو، حسین سے شبیہ ہو، جو بھی شے حسین سے منسوب ہو اس سے شفا لینا سنت رسول ہوتا ہے۔ نبی نے کہا اگر میں کہہ دیتا حسین کے بدن سے مس کرو تو ہم جیسے گناہگار قیامت تک بھٹکتے رہتے، کاش حسین ہوتے، حسین کے بدن سے شفا ملتی۔ نبی نے کہا نہیں، جو شے حسین سے منسوب ہے جاؤ اس سے جا کے تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور قبلہ اگر اس کشتی نجات کا مقام اپنے ذہن میں بلند کرنا ہے تو یہ جملہ ذہن میں مرتے دم تک نقش رکھیے گا۔ جاؤ تاریخ انبیاء پڑھو، اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، نبوت جناب آدم سے چلی تھی، رسالہ جناب نوح سے چلی تھی۔ بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں رسول صرف 313 ہیں۔ یہ جو اللہ کا پہلا رسول ہے صاحب شریعت بھی تھا، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، اولی العزم بھی تھا۔ اب جائیے قصص الانبیاء میں تمام علماء نے لکھا ہے اللہ کا رسول تبلیغ کرتا، قوم پتھر مارتی، نبی پتھروں کے نیچے دب جاتا، اللہ فرشتے کو بھیجتا جا جبرائیل میرے نبی کو پتھروں کے نیچے نکال۔ اب جبرائیل پتھر ہٹاتا، نیچے سے جناب نوح کو نکالتا، کیا دیکھا کہ نوح نبی زخمی ہے، اب نوح کو شفا چاہیے، اللہ کہتا جبرائیل اپنے پروں کو نبی کے بدن سے مس کر۔ اب جیسے ہی فرشتہ جناب نوح کے بدن سے اپنے پروں کو مس کرتا تو فوراً جناب نوح کو شفا مل جاتی۔ اب دیکھیو نبی کون ہے اور امام کون ہے۔ اگر نبی زخمی ہو جائے اسے فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے، اگر وہی فرشتہ زخمی ہو جائے اسے حسین کے گہوارے سے شفا ملتی ہے۔ انبیاء جہاں سے شفا لیتے ہیں وہ حسین کے در سے شفا لیتے ہیں، اس لیے کہ حسین کشتی نجات ہے۔ 3 شعبان کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم، 10 محرم کو بھی دروازے پہ مجرم۔ حسین نے 3 شعبان کو جو آیا اسے بالوں پر عطا کر دیے، جو 10 محرم کو آیا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ اور قبلہ جو 3 شعبان کو آیا وہ عرش کا مجرم تھا، جو 10 محرم کو آیا وہ فرش کا مجرم تھا۔ آپ کے دنیا کے قانون کا بھی عدالتوں کا ایک تقاضا ہے، دنیا کا قانون ہے، آپ کو ایک عدالت سے سزا ہو آپ دوسری عدالت جاتے ہیں، دوسری عدالت سے سزا ہو تیسری عدالت میں رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو سیشن کورٹ نے سزا سنا دی، آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر دیتے ہیں، ہائی کورٹ نے سزا سنائی، آپ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے قانون کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ قانون ہے، اگر یہاں کوئی لائر بیٹھا ہو وہ تائید کرے گا، اگر آپ کو سپریم کورٹ بھی سزا سنا دے، آپ کو دنیا کا قانون حق دیتا ہے، آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو۔ سب سے بڑی عدالت نے سزا سنائی، ہم ابھی بھی رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہیں۔ اب قبلہ فطرس کو سب سے بڑی عدالت نے سزا سنائی تھی، اللہ جانے کس کی توجہ ہے، فطرس کو سب سے بڑی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ شریعت میں خدا سے بڑی عدالت نہیں ہے، فطرس کو وہاں سے سزا سنائی گئی، فطرس نے رحم کی اپیل حسین کے آگے کر کے ہم جیسے گناہگاروں کو بتایا اگر وہاں سے بھی سزا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو، وہاں سے بھی۔ زندہ آباد کہ اگر تمہیں وہاں سب سے بڑی عدالت سے بھی سزا ہو جائے، فطرس نے کہا تم رحم کی اپیل حسین کے آگے کرو، حسین تمہاری رحم کی اپیل سن سکتا ہے۔ اور قبلہ دیکھیے رحم کی اپیل دونوں نے کی، جو عرش کا مجرم ہے اس نے بھی رحم کی اپیل حسین کے آگے کی، جو فرش کا مجرم ہے بھی اس نے بھی رحم کی اپیل حسین کے آگے کی، اور حسین نے دونوں کو باعزت بری کر کے بتایا
جو عرش پر بھی حکومت کرے فرش پر بھی حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو دونوں جہانوں پہ حکومت کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ حسین کشتی نجات ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی حسین کی کشتی نجات پہ آنا چاہے، یہ صف ادا حسین کی وہ کشتی نجات ہے۔ اور قبلہ دیکھیے، حسین نے کربلا کو بسایا ہے۔ کربلا فرش میں ہوتے ہوئے رش کے عرش ہے۔ کربلا جو یہاں ظاہر ہے وہ اس جملے کا لطف خاص طور پہ لے گا، اور مولا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا فرش میں ہوتے ہوئے رش کے عرش ہے۔ کیسے معصوم نے فرمایا کہ جیسے زمین والے زمین پہ بیٹھ کر آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ویسے جنتی جنت پہ بیٹھ کے کربلا دیکھتے ہیں کہ جنت والوں کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا چمک رہا ہوتا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ زمین پہ کربلا کا ٹکڑا ہے، کہ وہ جنت میں بیٹھ کے ویسے کربلا دیکھتے ہیں۔ چلو میں جملے تبدیل کر دیتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے معراج عرش پہ ہوتی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے معراج عرش پہ ہوتی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد معراج فرش میں ہوتی ہے۔ جو یہاں کربلا کا ظاہر ہے وہ اس جملے پہ خوش بولے گا کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے معراج عرش پہ ہوتی تھی، 10 محرم 61 ہجری کے بعد معراج فرش پہ ہوتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے معراج کے لیے آسمان پہ جانا پڑتا تھا، 10 محرم کے بعد معراج کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے۔ 10 محرم کے بعد معراج کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے۔ اور جب اللہ نے عرش پہ معراج کے لیے بلایا تو سید الانبیاء کا انتخاب کیا۔ حسین اتنا بڑا کریم ہے، اپنے ہر عزادار کو کربلا بلاتا ہے۔ حسین ہر عزادار کو کربلا۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ اور جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے۔ واہ، جنت کربلا میں بنا لی حسین نے۔ اور یہ صرف شاعر کا تخیل نہیں، یہ معصوم کی حدیث بھی ہے۔ کچھ جنت کے ٹکڑے زمین کا حصہ ہیں جنہیں قیامت کے دن زمین سے اٹھا کے جنت کا حصہ بنایا جائے گا، ان میں سے ایک ٹکڑے کو کربلا کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کربلا کو جنت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے جنت کا اگر اثر دیکھنا ہو کربلا کا۔ علماء نے کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص بغداد میں انتقال کر گیا۔ اس نے وصیت کی کہ مجھے نجف اشرف لے کے جانا، مولا علی کے روضے کا طواف کروانا، پھر وادی السلام دفن کر دینا۔ اب کہتے ہیں کہ مولا علی اپنے حرم کے خادم کے خواب میں آئے۔ مولا نے کہا فلاں فلاں ایک بندہ آ رہا ہے، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ایسا کر کے میرے حرم کے دروازے بند کر دینا، اسے تو نے میرے حرم میں نہیں آنے دینا، وہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں وقت آئے گا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی بغداد سے چلے، رات کی تاریکی میں وہ راستہ بھول گئے اور کربلا پہنچ گئے۔ کربلا کیا ہے؟ وہ راستہ بھول گئے، کربلا پہنچ گئے۔ شاید کہ سلطنت دارالخلافہ کا مالک کرم کی ہوا حسین کی چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ رات کی تاریکی میں کربلا پہنچا، ایک کرم کی ہوا چلی، کربلا کی خاک اڑی، اس کے کفن پہ پڑی۔ اب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مولا علی خادم کے خواب میں آئے، اچھا ایسے کرو، ابھی وہ نجف آ رہا ہے، تم نے خود اس کے لیے حرم کا دروازہ کھولنا ہے اور طواف کروانا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ مولا ایک لحظہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا آنے نہیں دینا، اب آپ نے فرمایا حرم کے دروازے کھول دینا، اور تم نے خود اسے میری زری کا طواف کروانا۔ کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ مولا نے کہا وہ گناہ گار بہت بڑا تھا، لیکن اب اسے کیسے روک سکتا ہوں، اس کے کفن کے اوپر خاک کربلا ہے۔ جب خاک کربلا کفن کے اوپر ہے
تو ایسے گناہگار کے لیے علی کے در کھل جاتے ہیں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو مولا حسین نے قربانی دی ہے کربلا میں، مولا فرماتے ہیں کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے 3 خاص فضیلتیں مولا حسین کو دی۔ کسی عالم خطیب وائز کا جملہ نہیں، حجت خدا بول رہا ہے، حجت خدا کا بیٹا بول رہا ہے، 6 حجتوں کا باپ بول رہا ہے کہ جو مولا حسین نے کربلا میں قربانی دی، اللہ نے خاص 3 فضیلتیں مولا حسین کو دی۔ کہ پہلی فضیلت جعل الامامت فی ذریت الحسین، کربلا کے بعد ہر امام حسین کی اولاد میں سے آئے گا۔ یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے مولا حسین کو فضیلت کہا۔ دوسری فضیلت جعل الشفاء فی تربت الحسین، جو خاک حسین سے منسوب ہو گئی خاک شفا ہو گئی، کہ جو خاک حسین سے منسوب ہو گئی وہ خاک شفا ہو گئی۔ اور کہا تیسری خاص فضیلت جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، گنبد حسین کے نیچے جو دعا مانگو وہ قبول کی جاتی ہے۔ حالانکہ مکہ میں بیت اللہ کے بارے میں بھی یہ روایت نہیں ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں بس اتنی روایت ہے کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اس کی پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑتی ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتا ہے۔ لیکن مولا نے کہا کربلا کا مقام یہ ہے، گنبد حسین کے نیچے جب جب جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ یہ حسین کریم ہے۔ اور پھر دیکھیے حسین کو جو اللہ نے مقام دیا، جس نے جتنی یہاں قربانی دی ہے اتنی جنت میں مقام بلند ہوتا ہے۔ آپ جاؤ کسی عالم سے پوچھو جنت کیا ہے، وہ کہے گا آپ کے بدلے کا مقام ہے، جو یہاں عمل کرتے ہو اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ اور دیکھیے حسین جنتی نہیں، جنت کا سردار ہے، یعنی حسین کا عمل اتنا بلند تھا۔ اور قبلہ جتنے بھی انبیاء تھے جنہوں نے قربانیاں دی، مشکلات برداشت کی، کہا جاتا ہے جناب ابراہیم نے سب سے زیادہ امتحان دیے۔ اور دیکھیے اللہ نے جناب ابراہیم کی قربانیوں کا صلہ کیا دیا کہ جہاں جناب ابراہیم نے زوجہ کو چھوڑا، ان کی زوجہ دوڑتی رہی، وہاں پہ مسلمان بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے۔ جو جناب ابراہیم نے گھر بنایا، مسلمان بھی وہاں جا کے 7 چکر لگاتا ہے۔ جہاں پہ ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، وہاں پہ مسلمان جا کے جانور ذبح کرتا ہے۔ جہاں پہ مینا کے میدان میں جناب ابراہیم نے 3 شیطانوں کو کنکر مارے، وہاں مسلمان بھی 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں۔ اب ہم نے خدا کو کہا بارے الہ اگر ہم ابراہیم اور اس کی ذریت نے جو کام کیا ہے وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اجر کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا تیرے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اچھا جہاں ایک ابراہیم کا بیٹا اسماعیل گلے پہ چھری چلائی گئی، اسماعیل بچ گیا، تنبہ ذبح ہو گیا، وہاں جائیں تو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ اب ہم نے کہا مولا اگر میں کربلا چلا جاؤں جہاں 70 فخر اسماعیل ذبح ہو گئے، وہاں مجھے اجر کیا دے گا؟ اب معصوم نے آگے بڑھ کے کہا من زارا قبر الحسین فلہ 70 حجا، اگر تو مکہ جائے گا تجھے 1 حج کا ثواب ملے گا، اگر قبر حسین کی زیارت کرے گا تو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ 70 گنا وہاں فضیلت زیادہ ہے۔ اگرچہ کہ پھر سائل نے کہا مولا ایک قبر حسین کی زیارت 70 حج کا ثواب، مولا نے کہا نہیں 7000 سجدہ کا ثواب ملتا ہے۔ کہتا مولا ایک قبر حسین کی زیارت 7000 حج کا ثواب، مولا نے کہا 7000 حج نہیں 70000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا ایک قبر حسین کی زیارت 70000 حج کا ثواب، مولا نے کہا 70000 حج نہیں 7 لاکھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا سن کے سائل خاموش ہو گیا۔ مولا نے کہا اگر یہ سائل چپ نہ کرتا میں ایسے ہی قبر حسین کی زیارت کا ثواب بڑھاتا رہتا کہ زائر حسین کو جتنی حسین کی معرفت ہوتی ہے اتنا ثواب بلند ہوتا رہتا ہے۔ اپنی زندہ باد، مردہ
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے اس بھائی کی آپ سب سے آواز زیادہ تھی۔ شب عاشور ہے، آپ ایسے جیسے صرف ایک رسم کے طور پہ نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ منڈی بہت دین میں حسین والے جمع ہوئے ہیں۔ حسینیت کا مطلب زندہ باد کا کیا ہے؟ حسینیت جب زندہ باد کہتے ہو یہ دنیا کو سنایا جاتا ہے حسین جیت گیا ہے۔ جب یزیدیت مرد آباد کہتے ہو اس کا مطلب ہے یزید ہار گیا ہے۔ مل کے نعرے کا جواب دیجیے، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد ہے۔ اور قبلہ اگر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو وہاں 70 حج کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ حسین نے حج کو بھی بچایا ہے، حسین نے کعبے کو بھی بچایا ہے۔ اگر آج تم حج کرنے جاتے ہو تو حسین کے صدقے میں، آج تم کعبہ جاتے ہو تو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگو، آپ نے 10 دن مولا حسین کا ذکر سنا، اب یقیناً آپ کے دل میں معرفت حسین بلند ہوگی۔ یہ جب میں سیاہ لباس پہنتا ہوں نا، یہ صرف سوگ کے لیے نہیں پہنتا، سوگ بھی ہے لیکن صرف سوگ کے لیے نہیں پہنتا۔ کیوں؟ جب میں یہ کالا لباس پہنتا ہوں اور میں یہ 2.25 مہینے کالا لباس پہنتا ہوں، یعنی 2.25 مہینے جو سوگ کے ایام ہیں یہ کالا لباس پہنتا ہوں۔ کیوں؟ جب یہ میں کالا لباس پہنتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں حسین کا سپاہی بن گیا ہوں۔ نوجوانوں کی خصوصی توجہ، جب میں یہ کالا لباس پہنتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں حسین کا سپاہی بن گیا ہوں۔ آپ دیکھتے ہو نا فوجی جو بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ گن پکڑ کے وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے کہ کوئی دشمن بارڈر پہ حملہ نہ کرے۔ اور قبلہ جب میں یہ کالا لباس پہنتا ہوں اس کا مطلب ہے میں حسین کا سپاہی بن گیا ہوں۔ اب اگر کسی یزید نے حسینیت کے خلاف سر اٹھایا تو میں حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے یزیدیت کا سر کچل دوں گا، حسینیت کا سر بلند کر دوں گا۔ یہ میں حسین سے عہد کرتا ہوں، یہ میں حسین سے عہد کر رہا ہوتا ہوں کہ میں حسین کا سپاہی ہوں۔ میں جس گلی سے گزروں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ حسین کا سپاہی جا رہا ہے۔ آپ کے شہر میں آج کتنے سیاہ لباس والے جا رہے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، سب کو پتہ ہے یہ حسین کے سپاہی ہیں۔ اور حسین کا سپاہی حسین کے مشن کا محافظ ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، چونکہ آج شب عاشور ہے، حسین نے آج کے دن ساری کربلا کی تیاری کی۔ اور عزادارو، آج کی شام کو شام شہیدہ بھی کہتے ہیں اور کل کی شام کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ میرا خیال آج مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں کربلا زندہ ہے اس کے لیے یہی کافی ہے، زہرا کا لال ایک رات کا مہمان ہے۔ شام شہیدہ کسے کہتے ہیں؟ آج جناب لیلا کے پاس اکبر موجود ہے، جناب فروا کے پاس قاسم موجود ہے، جناب رباب کے پاس علی اصغر موجود ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس اون و محمد موجود ہے۔ اور عزادار شام غریبہ جسے غریبوں کی شام کہتے ہیں، اس میں لیلا ہوگی اکبر نہیں ہوگا، اس میں فروا سلام اللہ علیہ ہوگی قاسم نہیں ہوگا، رباب ہوگی علی اصغر نہیں ہوگا، زینب ہوگی عباس حسین نہیں ہوگا۔ اور عزادارو، آج آخری رات ہے جب علی کی بیٹیاں چین سے سو رہی ہیں، اس لیے کہ عباس پہرا دے رہا ہے۔ جب مولا عباس کا لاشا آیا نا تو مولا حسین نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، اس مرثیے کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ عباس، جو آنکھیں کل تک تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی آج وہ چین سے سو جائیں۔ عزادارو، آپ کے رونے کے لیے یہ دوسرا مصرع کافی ہے۔ اور کہا عباس، جو زہرا کی بیٹیاں تیری وجہ سے چین سے سوتی تھی آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔
عزادارو یہ آخری رات ہے جب علی کی بیٹیاں مولا عباس کے پہرے میں سوئی ہیں، اور عزادارو دین کی قدر بھی اسے ہوتی ہے جس نے دین کی راہ میں کچھ قربان کیا۔ شاید میرا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دین کا مذاق اڑانا بڑا آسان ہو، اس لیے میرا دین پہ کچھ نہیں لگا۔ دین کی قیمت پوچھنی ہے حسین ابن علی سے پوچھو، جس نے اپنا علی اکبر دین پہ قربان کر دیا۔ دین کی قیمت پوچھنی ہے زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھو، جس نے اپنا پردہ دین پہ قربان کر دیا۔ عزادارو جب روز عاشور آئی نا، لاش پہ لاش حسین لے آئے اور علی اصغر کو بھی سیراب کروا لائے، تو آخر میں آواز دی، یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام، زینب و رقیہ ام کلثوم میرا آخری سلام دے دو۔ عزادارو بہنیں دو رویا کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں مولا حسین نے کہا، زینب مجھے ذرا علی زین العابدین کے پاس لے جاؤ، میں نے امامت کی امانتیں دینی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، میرا چوتھا امام صبح سے غشی کا عالم تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، مولا سجاد کو ہلایا، سجاد بیٹا اٹھ، بابا ملنے آیا ہے۔ عزادارو جو جوان ہے وہ یہ جملہ سمجھیں گے، جب جوان بیٹے نے آنکھیں کھولی نا، بابا سر سے لے کے پیروں تک زخموں سے چور ہے۔ پہلا سوال میرے چوتھے امام نے کیا، یا ابتاہو این این عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ اجرکم علی الزہرا، جس نے ہائے کی ہے مولا حسین آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کہا قد قتل عباس، مارے گئے۔ دوسرا جملہ مولا سجاد نے کہا، یا ابتاہو این این علی الاکبر، بابا میرا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ فرمایا قد قتل، علی اکبر بھی مارا گیا۔ فرمایا یا ابتاہو این این القاسم، بابا میرا قاسم کہاں گیا ہے؟ عزادارو کہا قد قتل۔ اتنے میں میرے چوتھے امام نے سر اٹھایا، علی اصغر کے جھولے کو دیکھا، علی اصغر نظر نہیں آیا۔ ایک ایک بی بی کی آغوش دیکھتے آ رہے ہیں، علی اصغر نظر نہیں آیا۔ اب کہتے ہیں بابا این این علی الاصغر، بابا علی اصغر کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، علی اصغر بھی مارا گیا۔ مولا سجاد نے سر اٹھایا، کہا بابا کیا لشکر یزید خیموں تک آ گیا ہے؟ نہیں سجاد، میں نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں کہوں گا مولا صرف بابا سے سوال ہو رہا تھا، کیا علی اصغر مارا گیا؟ لشکر یزید خیموں تک آ گیا۔ ہائے میرا چوتھا امام، جب شام غریبہ ہوگی، یزیدی لشکر زہرا زادیوں کے خیموں میں زہرا کی بیٹیوں کے پردہ لوٹا جائے گا۔ میرا چوتھا امام، اجرکم علی الزہرا۔ مولا حسین نے کہا سجاد مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں۔ چوتھے امام کہتے ہیں پھپھی اماں مجھے ایک عصا لا دو، مجھے ایک تلوار لا دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں سجاد تو تلوار کیا کرے گا، تو عصا کیا کرے گا؟ کہا پھپھی اماں میں اتنا نحیف ہو گیا ہوں، میں عصا کا سہارا لوں گا۔ اور دیکھو زہرا کا بیٹا غریب ہو گیا ہے، میں تلوار سے زہرا کے بیٹے کا دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے کہا نہیں سجاد، تو نے چھوٹا جہاد نہیں کرنا، تو نے بڑا جہاد کرنا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں بابا چھوٹا جہاد کیا ہوتا ہے؟ امام جانتے ہیں، شاید ہم تک بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہا بابا چھوٹا جہاد کیا ہوتا ہے، بڑا جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہا سجاد علی اکبر جیسا بیٹا کریل جوان ہو، اس کے سینے میں پرچھی کا پھل ٹوٹ جائے، بوڑھا باپ اس کا لاشا اٹھائے، یہ چھوٹا جہاد ہوتا ہے۔ کہا سجاد عباس جیسا بھائی ہو، دونوں بازو قلم ہو جائے، بھائی اس کا لاشا اٹھائے، یہ چھوٹا جہاد ہوتا ہے۔ اون محمد جیسے بھانجے ہو، ان کے لاشیں اٹھاؤ، یہ چھوٹا جہاد ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ دم توڑ جائے، یہ چھوٹا جہاد ہوتا ہے۔ میرا چوتھا امام آگے
پڑھ کے کہتا ہے بابا اگر یہ چھوٹا جہاد ہے پھر بڑا جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہا سجاد زینب رضا ہو، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو، شرابیوں کا بازار ہو، بے حیا کا مجمع ہو، زینب کو ہر بازار میں مارا جائے، ہر موڑ پہ قتل ہونا ہو۔ اجرکم علی الزہرا، سجاد تو نے ہر موڑ پہ قتل ہونا ہے، تو نے ہر دربار میں قتل ہونا ہے، تو نے ہر بازار میں قتل ہونا ہے۔ ہاں عزادار ہو، اب میرے مولا میدان کی طرف جانے لگے۔ دو روایتیں سن لے تاکہ آج کی شب کی عبادت تمام ہو جائے۔ عزادار ہو، مولا حسین رہوار کے قریب آئے، کہتے ہیں مولا نے دائیں بائیں دیکھا، مولا کو کچھ یاد آ گیا، پھر فرات کے کنارے دیکھ کے کہتے ہیں یا فرسان الہجا، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے شیروں کہاں چلے گئے ہو؟ حسین تنہا کھڑا ہے۔ عزادارو، ایک طرف سے زینب سلام اللہ علیہ بڑھی، ایک طرف سے رقیہ ام کلثوم بڑھی۔ کہا حسین کیا ہوا؟ تیرا اکبر نہیں ہے، تیرا عباس نہیں ہے، تجھے بہنیں سوار کروائے گی۔ عزادارو، بہنوں نے بھائی کو سوار کروایا۔ مولا نے ارادہ کیا میں مقتل کی جانب چلتا ہوں، مولا کا رہوار نہیں چلا۔ مولا نے کہا رہوار میں جانتا ہوں حسین تھکا ہوا ہے تو بھی تو تھکا ہوا ہے، اگر حسین علی اکبر کے لاشے پہ گیا میرا رہوار ساتھ گیا تھا، میں عباس کے لاشے پہ گیا میرا رہوار ساتھ گیا تھا۔ رہوار مجھے آخری دفعہ میدان میں اتار دے، تجھے واپس لانے کی بھی زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو، ہم کیوں روتے ہیں؟ جہاں کربلا میں انسان حیوان بن گیا تھا وہاں حیوان نے سر جھکا دیا۔ مولا نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی سیدہ تھی، زلجنا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی اے بابا کی زلجنا، بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم علی الزہرا، بابا کے رہوار بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو، غریب کربلا رہوار سے نیچے اتر آیا، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ یہ مظلومیت محسوس کریں گی۔ مولا نے بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دیا، کہا سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ 4 سال کی بچی کہتی ہے نہیں بابا میں پیاسی رہ لوں گی، بابا مقتل میں نہ جاؤ، میں پیاسی رہ لوں گی۔ عزادارو، یہاں میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے، جب مولا نے کہا نا سکینہ مجھے مقتل میں جانے دے، 4 سال کی بیٹی کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، اگر آپ چلے گئے سکینہ سوئے گی کہاں؟ عزادارو، یہاں میر انیس کہتے ہیں 4 سال کی بچی نے کہا، فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزادارو، جو پرسہ دینے آیا ہے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، سیدو مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سنائے گی تمہیں رات میں مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ نہیں سوئے گا بی بی۔ 4 سال کی بچی گھبرا گئی، فرمایا کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ فرمایا کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ عزادارو، بیٹی کو خیمے پہ در پہ روتا چھوڑ کے زہرا کا لال مقتل کی جانب گیا۔ عزادارو، ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیروں پہ تیر کھا چکے، کہا بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے،
اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادارو حسین نے سر جھکا دیا۔ عزادارو ایک دعا مانگنا، کبھی کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قتل نہ ہو، کبھی کسی کی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قتل نہ ہو، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بیٹی شہر میں رہتی ہو یا دیہات میں رہتی ہو، اگر اس کے سامنے باپ قتل ہو وہ خود چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، خود نہ چھڑا سکے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، لوگوں میرا بابا قتل ہو رہا ہے، میرے بابا کو چھڑا دو۔ عزاداروں ادھر قاتل بڑھا۔ سب سے پہلے لشکر یزید میں ایک عیسائی تھا، اس عیسائی کو کہا گیا یہ تیرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے، جا تو اس کا سر کاٹ لا، تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ عزاداروں ادھر عیسائی چلا، عیسائی چند قدم چلا، وہ روتا ہوا واپس آ گیا، کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ محمد کا بیٹا ہے، سامنے عیسیٰ بال کھولے ہوئے کھڑا ہے، مریم رو رہی ہے، اگر تو ہمارا امتی ہے کیا سے واپس چلا جا، کہ یہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، وہاں عیسیٰ رو رہا ہے۔ عزادارو کائنات کا بدبخت چلا، ادھر بیٹی نے در خیمہ پہ دیکھا بابا کی جانب قاتل بڑھ رہا ہے، 4 سال کی سیدادی نے سر پہ چادر کی اور خیموں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ زینب سلام اللہ علیہ سے پہلے فضہ سلام اللہ علیہ نے روکا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ اماں فضہ میرا بابا قتل ہو رہا ہے۔ عزادارو تھوڑا آگے بڑھی، زینب سلام اللہ علیہ نے روکا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ اماں زینب بابا قتل ہو رہا ہے۔ کہ سکینہ ذرا مقتل کی حالت تو دے، تیر پہ تیر آ رہا ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، نیزے پہ نیزہ آ رہا ہے، تو کیسے مقتل میں جائے گی؟ تو مقتل میں کیا کرے گی؟ کہ اماں زینب تو نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ مکہ شہر تھا، 4 سال کی دادی زہرا تھی، مکہ کی گلیوں میں کافر نانا محمد پہ ظلم کر رہے تھے، گھر میں دادی زہرا کو پتہ چلا میرے بابا پہ ظلم ہو رہا ہے، 4 سال کی دادی زہرا نے سر پہ چادر کی مکہ کی گلیوں میں آ گئی۔ جب کافروں نے دیکھا محمد کی بیٹی آ رہی ہے، کہ محمد کو چھوڑ دو، محمد کی بیٹی آ گئی، کہ اماں زینب میں میدان میں جاؤں گی، مسلمان دیکھیں گے حسین کی بیٹی آ گئی، میرے بابا کو چھوڑ دیں گے۔ کہ نہیں سکینہ، وہ کافر تھے، یہ مسلمان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام